السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب بچے بالکل ٹھیک ٹھاک رہیں اور آپ کے گھر والے بھی۔ فرائیڈے کے لیکچر میں آپ کا فرسٹ ٹاپک یعنی کہ 3 چیپٹر مکمل ہوئے تھے، چیپٹر 1، 6 اور 7۔ انہی چیپٹرز میں سے مکمل ہونے کے بعد جب لاسٹ ٹاپک آپ نے پڑھا تھا ٹیکس والا، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، اس ٹاپک کے بعد ساتھ ہی میں نے آپ کو ایک ٹیسٹ دیا تھا جو اسپیشلی چیپٹر 6 اور 7 میں سے تھا۔ سب بچوں نے ایک آدھ کے علاوہ جواب دیے ہیں۔ بہت اچھی کوشش ہے، اس کوشش کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت بھی دے اور آپ اس میں آگے بڑھتے رہو۔ لیکن اس میں کچھ ایسی غلطیاں تھیں جن سے مجھے یوں لگا ہے کہ آپ لوگ لیکچر کو دھیان سے نہیں سنتے۔ پھر لیکچر کے علاوہ میں کچھ آپ کو فوٹوز بھی پیپرز ادھر ادھر سے دیکھ کے پیج نمبر بتا کے فوٹوز بھی اپلوڈ کرتی ہوں، آپ ان پہ بھی دھیان نہیں دے رہے۔ یہ بہت غلط بات ہے بیٹا۔ یہ سارے ٹاپکس جو ہو جائیں گے ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، یہ مکمل ہو رہا ہے سلیبس آپ کا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ سو اس پہ دھیان دیں اور پورے توجہ کے ساتھ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کا ٹیسٹ اگر ہو رہا ہے تو اس میں سوال کہاں سے دیے گئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ لوگ اب سیکنڈ ایئر میں ہیں، ایف اے کے پارٹ 2 میں، پارٹ 1 آپ پڑھ چکے ہو۔ بہت سارے سوال پارٹ 2 میں ایسے ہوں گے جن کا تعلق پارٹ 1 سے ہوگا، اور یہ جو آپ کی یہ سیکنڈ والی بک ہے اس میں بہت سے سوال ایسے ہوں گے جو اسپیشلی اسی چیپٹر میں سے نہیں ہوں گے بلکہ وہ کچھ آگے سے کچھ پیچھے سے ہوں گے۔ اب اس والے ٹیسٹ میں جو مین پرابلم آپ کو نظر آئے تھے وہ یہ 3 تھے۔ حالانکہ ان 3 میں سے اگر آپ دیکھو تو تشکیل سرمایہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ کے اہم شعبے بالکل کلیئر لکھے ہوئے ہیں۔ کولمبو پلان ایز سچ ڈیٹیل میں نہیں ہے، لیکن آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ کولمبو پلان کا تعلق کس چیز سے بن رہا ہے۔ کولمبو پلان کا تعلق تھا منصوبہ بندی سے۔ یہ جو پیجز آپ کو میں شو کرتی ہوں یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں نے آگے لکھ کے رکھے ہوئے، یہ آپ کے لیے مین پوائنٹس ہیں، ہنٹس ہیں کہ آپ نے اپنے لیکچر کو کن کن جگہوں سے بک میں سے تلاش کرنا ہے۔ تو منصوبہ بندی میں جاتے ہیں آپ تو آپ کو کولمبو پلان نے مل جانا تھا، لیکن بہرحال آپ نے کوشش نہیں کی، یہ 3 پوائنٹس نہیں ہوئے آپ کے، جس وجہ سے بچوں کے مارکس کوئی بہت اچھے نہیں آئے۔ تو اس میں اب ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تشکیل سرمایہ پہ۔ سرمایہ فرسٹ ایئر کے چیپٹر میں عاملین پیدائش میں آپ نے بہت زیادہ تفصیل پڑھی ہے، پورا ایک چیپٹر تھا سرمایہ کا۔ سرمایہ آمدنی کا وہ حصہ ہے جو مزید آمدنی کمانے کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو وائی کیا تھا آپ کے پاس، ایکول تھا سی پلس آئی، اور اس سے تھوڑا سا اوپر میں ایک اور چیز لکھ دوں، سی پلس ایس۔ یاد آ گیا فرسٹ چیپٹر؟ ایس تھا بچتیں، اور اس کو ری انویسٹ کرنا بچتیں تھا، تو انویسٹ کیا تو سرمایہ کاری بنا۔ سرمایہ کاری میں استعمال ہونے والا روپیہ سرمایہ کہلاتا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو آمدنی کمانے کا باعث بنتی ہیں وہ سرمایہ ہیں۔ سرمایہ کاری کا مطلب پھر کیا ہوا؟ سرمایہ کے حقیقی اثاثوں میں اضافہ کرنا۔ اس پورے پروسیس کو تشکیل سرمایہ کہتے ہیں۔ یہ کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ یہ آپ نے فرسٹ ایئر کی بک میں سرمایہ والے چیپٹر میں، یہ دیکھو، یہ فرسٹ ایئر کی بک ہے، یہ دیکھیں، یاد آ گئی؟ تشکیل سرمایہ اور اس کے ذرائع، مفہوم؟ یہ آپ نے اپنی اپنی بکس دیکھنی ہے اور اس میں سے نکالنا ہے۔ میں بھی آپ کو بھی یہ پیج اپلوڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا 3 باتیں ہونا۔ سوال کیا تھا؟ تشکیل سرمایہ کیا ہے اور اس کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ یہ اقدامات لکھے ہوئے ہیں، آگے نہیں جانا آپ نے، بہت زیادہ تفصیل آپ کو نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور باقی آپ کی
اسی والی بک میں جہاں سے میں نے سوال دیا تھا وہاں اس کی تفصیل موجود تھی۔ دوسرا پارٹ جو آپ نے نہیں کیا، آپ اس لیکچر پہ دھیان دیں گی تو میں نے تشکیل سرمایہ کا صفحہ نمبر لکھ دیا ہے سال اول کی کتاب کا۔ دوسرا سوال تھا معیشت کے اہم شعبے۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی، مجھے نہیں پتہ آپ لوگ کس طرح سے بکس کھولتے ہو اور کس طرح سے اس کو پڑھتے ہو۔ چیپٹر ہے آپ کا 6، پہلا ہی پوائنٹ ہے آپ کا معیشت کے اہم شعبے۔ 2 لائنیں مانگی تھیں آپ سے۔ اہم شعبہ جات، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں تھی۔ پہلا شعبہ، آگے آؤ، صنعتی شعبہ۔ یہ صنعتی شعبے کی آگے تفصیل ہے، یہ نہیں چاہیے تھی۔ آگے آؤ، نمبر 3 تجارتی شعبہ، نمبر 4 اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ مطلب زر کا شعبہ۔ ٹھیک ہے، اس کو اگر آپ زر کا شعبہ بھی کہہ دیں تو وہ بھی ہوگا، صحیح ہو جائے گا، لیکن بہرحال اس کا نام ہے اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ۔ آگے تفصیل میں نہیں جانا۔ نیکسٹ، نمبر 5 تعلیم کا شعبہ، صحت کا شعبہ، اور 7 نمبر پہ بنیادی تختی ڈھانچہ۔ یہ تھا اہم شعبے۔ معیشت کے اہم شعبے کون کون سے ہیں ان کا 2 لائنوں میں تعارف مانگا تھا آپ سے، اور یہ چیپٹر 6 تھا آپ کا۔ اس کے بعد آ جاؤ تیسرے سوال پہ، کولمبو پلان کیا تھا؟ اس پہ اب آپ نے بہت زیادہ دھیان دینا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے، جب بھی کھولیں گے اس لیکچر کو یہ سامنے آ جائے گا۔ کولمبو پلان 1951 میں پاکستان کی منصوبہ بندی کی کوششوں میں سے سب سے پہلی کوشش تھی۔ یہ پاکستان کا بنایا ہوا پلان نہیں تھا۔ کامن ویلتھ نیشنز کی دولت مشترکہ کی مشاورتی کمیٹی سب نے مل کے، کامن ویلتھ نیشنز جو تھیں ان سب نے مل کے پلان کیا تھا اپنے اپنے ملکوں میں ترقی کرنے کے لیے۔ بہت تفصیل میں نہیں ہم جائیں گے۔ کہاں پہ ہوا؟ کولمبو کیا تھا؟ سری لنکا کا شہر ہے۔ وہاں پہ یہ میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں یہ پلان بنا جس میں کون کون شامل تھا۔ اس وقت کے ممبر ملک پوچھے تھے، میں نے آپ سے ذرا سی ایفرٹ کر لیتے تو ہر چیز آپ کو مل جانی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس 7 ملک ہیں، نظر آگے سب کو۔ اس کے بعد اس میں افغانستان بھی آیا، بنگلہ دیش بھی، مالدیپ بھی، روس کی آزاد ریاستیں بھی آئیں، اور اب تقریباً اس کے 27 ممالک۔ ابھی تک یہ چل رہا ہے، ہم اب اس کا حصہ نہیں ہیں ایز سچ۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہاں پہ ہے آپ کا؟ یہ آپ کا اسی کتاب سال دوم کی کتاب میں پاکستان میں منصوبہ بندی والے چیپٹر میں صفحہ نمبر 235 پر کس ہیڈنگ کے ساتھ؟ منصوبہ بندی کی ہیڈنگ کے ساتھ موجود ہے۔ 235 پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی، معاشی منصوبوں پر ایک نظر میں سب سے پہلا پلان کولمبو پلان۔ یہ آپ کے پاس مدت آ گئی، مدت پوچھی تھی میں نے آپ سے، یہ اس کا باقی چھوڑ بھی دیں آپ، یہ اس کا مین پوائنٹ نمبر 6 ہے، اور ممبر میں نے آپ کو بتا دیے، یہ سامنے آپ کے لکھے ہوئے۔ ٹھیک ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد ان سوالوں میں کسی بچے کو بھی کوئی مسئلہ ہوگا۔ یہ آپ کا کام ہے، آپ کتاب کو کھولو، چیک کرو۔ آپ کے سلیبس کے علاوہ کوئی سوال کبھی بھی کسی ٹیسٹ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اگر ٹیسٹ میں سوال آیا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سوال کو کہاں سے تلاش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا قومی آمدنی سے ریلیٹڈ جو آپ کا لاسٹ کام تھا ٹیسٹ کا، اس کا ریویو ہو گیا، اس کی جو ویکنیسز آ رہی تھیں آپ کے پاس ان کا ہم نے مسئلہ سولو کر لیا۔ اب آ جائیں سلیبس بریک اپ پہ۔ نیکسٹ ویک آپ کا شروع ہو گیا، 3rd ویک
3rd वीक। 29 आज तारीख है, मंडे है। 29 से 3 तारीख तक क्या पढ़ना है हमने, वो है ज़र, मनी। ज़र का आपके पास टॉपिक है और बाब नंबर बनता है 2, चैप्टर नंबर 2। ये आपका काम है जो आपने कल मुझे सब बच्चों ने, जिस तरह से अच्छे बच्चों की तरह आप मुझे वॉइस मैसेज करते हो, उसी तरीके से आप सब मुझे बताएंगे कि आपने बुक्स खोली और उसमें क्या पढ़ा, कहाँ से। सबसे पहले कि ज़र क्या है, ज़र की तारीफ़ हो जाएगी। ज़र रुपये की शक्ल आप कह लो, जो आप इस्तेमाल करते हो। ये जो आपके हाथों में रुपया है, सिक्के हैं, कब, कहाँ, कैसे और किस तरह से शुरू हुए। बार्टर सिस्टम जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या बनता है, बार्टर सिस्टम का मतलब क्या बनता है, किसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है, इसमें क्या मुश्किलात थीं। ज़र जब नहीं था तो ये सिस्टम था, तो इसमें ऐसी क्या मुश्किलात थीं कि इनको छोड़ के हमें ज़र को तलाश करना पड़ा। ठीक है, तो कल आपने ये काम मुझे सब बच्चों ने रिस्पांस देना है, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको इसके ऊपर लेक्चर दूँगी। ठीक है, अगर आज के लेक्चर पर किसी टाइप का, जैसे अच्छी बात है सब बच्चों ने मुझे टेस्ट के बारे में बताया कि हमें ये बात समझ में नहीं आई, तो मैंने आपको रिवाइज़ करवा दी। तो आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो उसके बाद मुझे बताएंगे कि भाई क्या बात समझ में नहीं आई, तो उस पर दोबारा से बात की जा सकती है। ठीक है, जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़।